میں آپ تشریف لائے ہیں، ابھی اعلان ہوا، لیکن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو بالکل جنہوں نے ابھی تقریباً 1 گھنٹے کا میڈیا کا بھی وقت ضائع کیا، عوام کا بھی وقت ضائع کیا، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ تمام باتیں جو آج انہوں نے دہرائیں، کیونکہ نئی بات تو انہوں نے کوئی کی نہیں، اور جو بھی بات انہوں نے دہرائی اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو ذہنی مریض ہیں. ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے آج، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر، ان کی جو دلچسپی تھی وہ آپ کو سکرینز کے اوپر نظر آ گئی جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی. مطلب 2016 سے لے کر اور 2013 کے بعد جو دھاندلی کا ایک ڈرامہ رچایا گیا اور دھرنا دیا گیا، مجھے وہ دوبارہ سے وقت یاد آیا کہ ہر روز کہتے تھے کل بتاؤں گا میں کیا کرنے لگا ہوں، کل بتاؤں گا میں کیا کرنے لگا ہوں. پھر خبر آتی تھی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، آج بیٹھنے والی ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے جو اقتدار کا ختم ہونا ہے وہ اتنا زیادہ اثر کر چکا ہے ذہن کے اوپر کہ یہ ذہنی مریض بن چکے. پہلی بات تو آج یہ بات میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی، حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس جہاں سے وہ کھاتے ہیں، جہاں سے وہ پیتے ہیں، جہاں سے وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر نیشنل اسمبلی تو ان سے خالی کرا لی گئی. اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی جہاں سے تمام وہی لوٹنے کے کاروبار جاری ہیں، وہ اس کو توڑنے کے لیے، اس شخص کے لیے جس کا کاروبار اور روزگار اور کھانا پینا ان دو اسمبلیوں سے جڑا ہو، اس کو توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی بلکہ عمران خان صاحب کو حوصلہ کرنا پڑتا تھا. اور آج پھر ایک تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جس وقت ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو سائفر کا ڈرامہ کر کے ملک کے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے اوپر حملہ کر دو. جب اقتدار ختم ہو جائے تو اس وقت اپنے وزراء سے خطوط لکھوا کر IMF کی ڈیل جو خود دستخط کر کے سائن کی تھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. جب اقتدار ختم ہوا، جب کرسی سے ہٹے، تو جو 4 سال کے ڈاکے ہیں، جو 4 سال کی لوٹ مار ہے اپنی اور اپنی گھر والی کی، اور تیسری جو فرنٹ مین فرق گوگی کی، یہ شور تب سے شروع ہوا ہے. اور یہ سائفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، ہمارے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی، اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی، ڈاکے پکڑے جائیں گے، لوٹ مار پکڑی جائے گی. اور آج وہ دن آ گیا ہے. یہ ہر چیز کے اوپر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر حملہ کر سکتے ہیں. یہ آئین پر حملہ کیا انہوں نے، جب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، انہوں نے آئین شکنی کی، اور یہ ملک کی جو جمہوری تسلسل ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک کے اندر معاشی استحکام لانے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کہیں نہ مل جائے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے 4 سال کا اعمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں. یہ اتنا شور اور ڈسٹریکشن کس لیے؟ آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے بھئی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسمبلی سے باہر پھینک دیے گئے ہیں، تو پھر اتنا شور کیوں نہیں اگست 2023 کا انتظار کیا جا سکتا؟ میں بتاتی ہوں. یہ شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے. یہ شور صرف اس لیے کہ کہیں فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو 8 سال تک جواب نہیں دیا، اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے. یہ شور اس لیے کہ جو ہیرے جواہرات 6 ارب کے جمع کیے ہیں اس کا شور کم ہو سکے. یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے.
یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیتیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے. یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں, یہ کوئی الیکشن سے سروکار نہیں, ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہے, ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں, جس پر میں ابھی آتی ہوں. اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ 190 ملین کا جواب دینا پڑے گا, اس کا شور کم ہو جائے. یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو 4 سال ملک کے اندر اپنے مافیاز کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں, اس کا شور کم ہو سکے. سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کھلواڑ کیا گیا, اس کا شور کم ہو سکے. جو IMF کی ڈیل کو سبوٹاج کرنے کے لیے اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی, اس کا شور کم ہو سکے. زکوٰۃ کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر, اس کا شور کم ہو سکے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی کیا فرما رہے تھے, اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں. ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2018 میں وہ معیشت ملی جہاں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ 2018 میں جو معیشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق 6.1% پر ملک ترقی کر رہا تھا. جو معیشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی, 2.3% مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور 3.6% مہنگائی ملک کی مہنگائی کی شرح تھی. سی پیک آیا, 14,000 میگا واٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ 0 پہ کی, دہشت گردی ختم کی, ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا کر ان کو دیا, پروجیکٹس ان کو دیے, ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا, جن کو انہوں نے جو ملک کے اوپر مسلط تھے. یہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. ملک کے اندر موٹر ویز, شاہراہیں, میس ٹرانزٹ, ترقی, نوجوان, یہ جو ہیلتھ کارڈ, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, اور ملک کے اندر جو IMF تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام رول بیک کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو ملک کے اندر خود مختار معیشت ان کے حوالے کی تھی. کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. ملک میں دہشت گردی نواز شریف ختم کر گیا, معیشت کو استحکام دے کر گیا, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا, ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا, ملک کے اندر تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا. اور 2018 کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا؟ توشہ خانہ کی ڈکیتیاں, فورن فنڈنگ, فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر LNG نہیں اس میں اس کا ڈیل کی, ڈکیتیاں کی, مافیاز کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی, گھر والی سے چوری کروائی, اپنی فرنٹ مین فرا گوگی سے چوری کرائی. آج عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفورنیا کورٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کورٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا, جو 20 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کورٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروو ہو چکا ہے, اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو 6 اربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے, جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی تو ایک طرف, وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے, لیکن جو ہیرے جواہرات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے, چھپا کر گئی ہے, جس کو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں کر کے گئی, آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر. آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں صرف دیکھتا رہا, تماشا دیکھتا رہا, اور جنرل باجوہ سب کچھ کر رہے تھے. تو پھر انہی جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی؟ اگر جنرل جاوید قمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے, انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ NROs دیے, تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی بند کمرے میں بیٹھ کر کیوں کی؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں, تو اس وقت بتاتے عوام کو میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کو مجھے لوگوں کی احتساب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے, اس وقت اسمبلی توڑ دیتے. کیوں نہیں توڑی؟ کیونکہ آپ اسمبلیاں توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. اسی اسمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جس دن 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی. ابھی جس پر آپ نے اپنا
سی ایم کے پی کے پہرا جو دے رہا ہے اس وقت. اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب اے ٹی ایمز تو پاس ہیں نہیں, تو خرچہ کون اٹھائے گا گھر کا, بنی گالا کے کچن کا خرچہ کون اٹھائے گا, ان جلسوں کا, اسکرینوں کا. فورن فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس, پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک میں یہ انتشار, فساد اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں, یہ سب عوام کو پتہ ہے اب. اور دوسری بات, جب 2018 میں آپ کو یہ معیشت ملی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہوا تھا, تو آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا؟ اپریل 2022 میں جو معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی, وہ آپ کے 2.5 سال 3 سال منفی 0.1 پر گئی تھی, آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے. مہنگائی جو تھی وہ آپ 18% چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب. ملک کی تاریخ کا بلند ترین قرضہ 44,000 ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر گئے تھے. ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی, جب ہم آئے تو 13 پلانٹس بند پڑے تھے. آپ نے مرمت, مینٹیننس نہیں کی ہوئی تھی ان کی, جن کی وجہ سے ملک میں 8-8 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. صنعت جو کام کر رہی تھی, ترقی کر رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, سی پیک کو بند کر دیا, خارجہ پالیسی کو بند کر دیا, ہر چیز کے اوپر حملہ کیا. 4 سال, کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی. آج پاکستان کی عوام کو بتاتے, اور کون سے ایک کیس بتائیں, مریم نواز نے کسی نیب کی امینڈمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جو ہیئرنگ تھی, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, کیونکہ تم نے 4 سال کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ یہ تم نے اس خاتون کو جیلوں میں نہ ڈالا ہو, سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالا ہو, کیونکہ آپ ان کے خوف میں مبتلا تھے. شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں تو 4 سال پوچھے نا عوام ان سے پوچھے کہ آج کرسی پر بیٹھ کر جو ڈرامہ کرتے ہیں, روز ایک ہی کیسٹ چلاتے ہیں, ایک ہی تقریر کرتے ہیں, تو پاکستان کی عوام آج پوچھتی ہے آپ سے کہ شہباز شریف صاحب پر جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی اور ملک کا پیسہ باہر بھیجا ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے, آج بھی یہ فرما رہے تھے. تو عوام ان سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر باتھ روم میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس میں, آپ نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سب کو جیلوں میں ڈالا, آپ نے طیبہ گل کو پی ایم ہاؤس میں اغوا کر کے رکھا, آپ نے ایف آئی اے کو اپنا ملازم بنایا, آپ نے نیب کو اپنا ملازم بنایا, آپ نے اینٹی کرپشن کو اپنا ملازم بنایا, آپ نے اپنی تمام ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایسٹ ریکوری یونٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں بنایا, جس میں شہزاد اکبر کو آپ نے وہاں بٹھا کر سیاسی انتقام کا پورا منصوبہ بنایا, جو ایک ایک کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے آیا, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو, چاہے وہ ایف آئی اے, چاہے وہ نیب, چاہے وہ پاکستان کی کورٹس کے فیصلے ہوں, چاہے وہ ڈیلی میل کا فیصلہ ہو, لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو. کہاں گیا وہ صاف پانی, گندا نالا, آشیانہ, منی لانڈرنگ کر دیجیے, آج پیسے کھا کے باہر پھینک چلے گئے, کدھر, تو کیوں نہیں لائے پاکستان کی عوام کے سامنے؟ ہر چیز آپ کے پاس اختیار موجود تھا. اور پھر جب 2022 میں اپریل میں آپ نے ملک کا دیوالیہ کیا, ملک کو دیوالیے کے پورا بندوبست اور منصوبہ کر کے گئے کہ جو 4 سال کا انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ میں پورا کرتا جاؤں, جب آپ کو پتا تھا کہ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اسی وقت آپ نے جنرل باجوہ کو کمرے میں بلا کر ان کو آفر دی تا حیات ایکسٹینشن کی. آپ نے آئین شکنی کی, آئین توڑا. آپ نے آئین شکنی اسپیکر سے کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے کرائی, اپنے وزراء سے کرائی. بتائیں نا عوام کو. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں آپ, صرف اس لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ این آر او مل جائے. شور صرف اس لیے کہ اپنی ڈکیتیوں اور اپنی چوری اور اپنی کرپشن کا, اپنے گھر والے کی چوری اور ڈاکوں کا شور کم ہو جائے, کشمیر کے سودے کا شور کم ہو جائے, ملک کی ترقی کو روکنے کا شور کم ہو جائے. اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں, اس لیے اسمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. تو توڑتے نا اسمبلی. آج تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ آج اسمبلی توڑتے اور بتاتے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے اسمبلی توڑ دیا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار کیا تھا اور پھر اسمبلی توڑی تھی, تاکہ اس لیے کہ آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کر سکیں کہ میرے سے سوال نہ پوچھو فورن فنڈنگ کا, کیونکہ میں فورن ایجنٹ ہوں,
میرے سے سوال نہ پوچھو گھڑیوں کا، توشہ خانہ کا، میری بیوی سے سوال نہ پوچھو، بشرا بی بی سے، کہ وہ ہار گراف کے اور بلگاری کے ہار کدھر ہیں اربوں روپے کے. مجھ سے سوال نہ پوچھو کہ میں نے سائفر کے اوپر سازش کی ہے. اس لیے شور مچاتے ہیں آپ، اس لیے آپ نے تاریخ دی ہے اور پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جن لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا تھا، وہ تب پریشر میں نہیں آئے تو اب پریشر میں کیوں آئیں گے؟ یہ کیسی گفتگو ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں، اس ملک دشمن کی باتیں سنتے ہیں، جس نے ملک کے خلاف قومی مفادات کو بیچنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سائفر کے ساتھ کھیل کھیلیں، جس نے الیکشنز کے اندر کہا کہ لوگوں کو خرید لو، ان کی بولیاں لگاؤ. بار باتیں کیا کرتے ہیں اور اندر اپنے اعمال کیا ہیں؟ منافق شخص، جھوٹا شخص، چور شخص، فسادی شخص، سازشی شخص آج بھاشن دیتا ہے. یہ کبھی اسمبلی نہیں توڑ سکتے، اور یہ اس لیے اسمبلی نہیں توڑ سکتے کہ ان کی چوریوں کا، ڈکیتیوں کا تحفظ صرف ان کی یہ 2 اسمبلیز ہیں. آج چھوڑے نا اس اسمبلیز کو تو کے پی کے میں بھی کٹیرے میں آئیں گے اور پنجاب میں بھی کٹیرے میں آئیں گے. یہ تماشا لگایا ہوا ہے ملک کے آگے، ہر وقت کا تماشا، ہر وقت کا جھوٹ، ہر وقت کی بہتان بازی. خود بے نقاب ہو جاؤ، خود چوریاں پکڑی جائیں، خود ڈکیتیاں پکڑی جائیں، اپنی نہیں، اپنی بھی اور اپنی گھر والیوں کی، تو اس کے بعد شور مچا دو، ڈگڈگی بجانے لگ جاؤ، ڈرم بیٹ کرنے لگ جاؤ تاکہ ان چیزوں کا شور کم ہو جائے. توشہ خانہ کا بھی جواب دینا پڑے گا، اربوں کی چوری کا، فورن فنڈنگ کا بھی فورن ایجنٹ کو جواب دینا پڑے گا. ملک کے اندر جو ترقی کو روکا، ملک کے اندر جو قومی مفادات کو بیچا، کشمیر کا سودا کیا، ملک کو دیوالیے کے اوپر لے کر چلا گیا، ملک کی عوام کو مہنگائی کے اندر جھونک دیا، ملک کو قرضوں کے اندر ڈبو دیا، ملک کی ترقی کو روک دی، تمام فورن انویسٹمنٹ روک دی، مافیاز کو مسلط کر کے چوری اور کرپشن اور ڈکیتیاں کی، ایک پروپیگنڈا گرو، ایک مافیا کو ملک کے اوپر مسلط ہوا. 4 سال ایسی نحوست چھائی رہی ملک کے اوپر کہ ملک کو جب چھوڑ کے گئے تو ملک کے اندر تاریخی مہنگائی تھی، ملک دیوالیے کے قریب تھا. اپنی طرف سے دیوالیہ کر گئے تھے، پوری کوشش کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی کولیشن گورنمنٹ آئی جنہوں نے اس پر قابو پایا. اور آج جب دیکھتا ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک سے جا رہی ہے، ملک میں مہنگائی کی کمی کی طرف ملک جا رہا ہے، ملک کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے، کسانوں کو ریلیف مل رہا ہے، نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے، ملک میں دوبارہ سے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو رہی ہے، ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ملک کے اندر لوگوں کو امید آ رہی ہے، تو اس وقت بیٹھ کے نوٹنگی کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، شور کرتے ہیں. میں اسمبلی آج توڑ دوں گا، میں کل توڑ دوں گا، میں پرسوں توڑ دوں گا، میں جمعے کو توڑ دوں گا، میں بدھ کو توڑ دوں گا. بھائی توڑو اسمبلی. اسمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں، حوصلہ چاہیے عمران خان صاحب، حوصلہ چاہیے. اور چور کے پاس، نالائق کے پاس، نااہل کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، وہ بزدل ہوتا ہے. حوصلہ ہوتا ہے نواز شریف کے پاس، حوصلہ ہوتا ہے شہباز شریف کے پاس، حوصلہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ دن رات نیک نیتی سے لوگوں کے پیسوں کو اپنی لوگوں کی امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ چلیں آپ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگا ہے تو میری انویسٹیگیشن کریں. شہباز شریف صاحب 40 سال کا شریف خاندان نے اپنا جواب دیا، 40 سال کا. ملک کی تاریخ میں کوئی سیاستدان بتائیں، کوئی سیاسی فیملی بتائیں جنہوں نے جواب دیا ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے جنہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، انہوں نے اپنے جوابات دیے. تمہاری طرح شور نہیں مچائے، تمہاری طرح گالیاں نہیں دیں، تمہاری طرح ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بیانات نہیں دیے، تمہاری طرح دوسروں کو دھمکانے کی کوشش نہیں کی، تمہاری طرح ملک میں سیاسی عدم استحکام ڈالنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جواب تھے. تمہارے پاس اپنی کسی چوری، کسی ڈکیتی، کسی چیز، کسی کرپشن کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے تم شور مچاتے ہو. اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے. پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں عمران خان صاحب کہ آپ لوگوں کو یہ پاگل بنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اپنی باتوں میں ڈالیں. سب جانتے ہیں آج اگر عوام کے پاس روٹی نہیں ہے، آج اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے پس رہی ہے. اور جس کو انشاءاللہ جو وعدہ عوام سے کیا ہے، ہم نے آتے ہی وہ مشکل فیصلے لیے جس سے ہمیں سیاسی نقصان شاید ہوا ہو، جو میں نہیں سمجھتی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ 4 سال کیا ہوا. یہ فیصلے لینے ضروری تھے
ہم نے وعدہ کیا عوام کے ساتھ. نواز شریف اور شہباز شریف اور کوئلیشن گورنمنٹ, تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں, انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم اس ملک کی معیشت کو بھی صحیح سمت لے کر جائیں گے, اس ملک کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے, اس ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں گے, اس ملک کو ترقی دیں گے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف اور نوجوان کو روزگار دیں گے, اور انشاءاللہ دے کر جائیں گے. یہ جتنی مرضی سیاسی عدم استحکام مچانے کی کوشش کرے, جتنے مرضی تماشے کرے, جتنی مرضی ڈرامے کرے, اب پاکستان کی عوام ان کو نہیں سنتی اور مسترد کر چکی ہے. یہ کہانیاں نہ سنائیں بیٹھ کر کہ میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں 1940 میں کیا ہوا, پھر 1950 میں کیا ہوا, پھر 60 میں کیا ہوا, پھر 90 کی دہائی میں کیا ہوا, پھر 2000 کی دہائی میں کیا ہوا. جو ملک کے ساتھ 2018 سے لے کر 2023 تک ہوا, وہ ملک کی تاریخ 22 تک ہوا, وہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کیونکہ ملک کے اندر حکومتیں آتی تھیں, ملک کے اندر چور اور ڈاکو ملک پہ مسلط نہیں ہوتے تھے, جو کبھی توشہ خانہ کو نہیں چھوڑتے, بجلی کو نہیں چھوڑتے, چینی کو نہیں چھوڑتے, گیس کو نہیں چھوڑتے, پیٹرول, ہر چیز میں ڈاکہ ڈالتے ہیں, کیونکہ ان کا کام ڈکیتیاں تھا. ان کا کام عوام کو ریلیف اگر دینا ہوتا تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دے کر جاتے. آج جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے, تو بتاتے میں نے یہ موٹر وے بنایا, میں نے اتنی میگا واٹ بجلی بنائی, میں نے ملک کے اندر اتنی دہشت گردی ختم کی, میں نے ملک کے اندر میس ٹرانزٹ بنایا. آج 9 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. ایک میٹرو بس شہباز شریف کی نقل کی تھی نا, وہ بھی جلتی زیادہ اور چلتی کم ہے, اور وہ بھی کرپشن کی بدبو میں اٹی ہوئی ہے. بی آر ٹی پشاور, جس کا جواب نہیں دیتے. 9 سال اب احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ لوٹو, وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو سٹیج کیسے لگے گا, وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, بیگم کے 5 کیرٹ کے ہیرے کیسے بنیں گے, بشرا بی بی کے, وہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, وہ خان صاحب کی تو گھڑیاں تھیں جو بیچ دیں, اپنے ہیرے اور اپنے انگوٹھیاں کدھر گئیں بی بی, جو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں کی اربوں کی چوری کر کے. شاید ہی ملک کی تاریخ میں کوئی خاتون اول اس طرح کی چوری اور اس طرح کی ڈکیتی میں ملوث ہو, شاید ہی, اللہ معافی دے, کوئی خاتون اول جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو. یہ سب کو جواب دینا پڑے گا. یہ شور کر کے نا پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. اور پاکستان کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں, یہ نہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس دن اسمبلی ٹوٹی تو اس دن جو تحفظ ان کو دیا ہوا ان 2 اسمبلیز نے, ان کی ڈکیتیوں اور ان کی چوریوں کو اور ان کے کاروبار کو, وہ کون حوصلہ رکھتا ہے جو چور ہوتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے. یہ تاریخوں پہ تاریخیں جو ہے نا, یہ دینا بند کریں اور اپنا منہ بھی بند کریں اور پاکستان کی عوام کو چین سے رہنے دیں. جویش صاحب آسام نیوز سے 23 دسمبر کو پنجاب کے پی کی اسمبلی کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی. سننے میں لاہور میں پرائم منسٹر نے کوئی مشاورتی اجلاس بھی کیا ہے, کوئی اہم فیصلے بھی کیے ہیں, اشکار کریں گے کہ کیا کیا فیصلے ہوئے. میں دیکھیں, بات صرف اتنی ہے کہ ایک ذہنی مریض کے اوپر نہ ہم اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں, ایک جھوٹے شخص کے اوپر, ایک مکار شخص کے اوپر ہمارے پاس وقت نہیں ضائع کرنے کا. اس وقت ملک اور عوام بڑی مشکل میں ہے, جو ان لوگوں کے اعمال اور ان لوگوں کی جو 4 سال کی کارکردگی اور لوٹ مار ہے اس کی وجہ سے. ہمارا سارا فوکس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا ہے, ملک کے اندر روزگار دینا ہے, ملک کو واپس ترقی پہ لانا ہے. ملک کے ساتھ جو دوست ممالک ناراض تھے, جو ان کی انویسٹمنٹ بند ہوئی ہوئی تھی, جو سی پیک کے پروجیکٹس بند ہوئے تھے, ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ نیت ہماری پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. اور جب اس طرح کا کوئی بھی سیاسی عدم استحکام لانے کی کوشش کرے گا ملک کے اندر, جو کہ آئین اجازت نہیں دیتا, آئینی مدت ہے ملک کے اندر الیکشنز کرانے کی, اور وہ اگست 2023 میں ختم ہوتی ہے اور اکتوبر 2023 میں الیکشنز کی تاریخ ہے. اس کو جو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا, ہماری پاس تمام آپشنز اوپن ہیں اور انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. مطر اقبال صاحب تمام آپشنز اوپن ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر, ان کی ایڈوائس کیے بغیر کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کرتے. 48 گھنٹے پہلے چودھری پرویز الہی یہاں پہ آئے, رپورٹڈلی
اور ایک اہم اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی, واپس گئے اور آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آئے ہیں. جنرل شعیب امجد کو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اجاز الحق صاحب جو سابق صدر کے صاحبزادے ہیں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا پیغام لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے, اور اس کے بعد جب انہوں نے زمان پاک کے بعد بات کی تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد جو ہے وہ معاملات بہتر سمت میں جانے والے ہیں. The point which I want to make at the moment is, do you think that still establishment is a political, number one. Number two, اگر آپ کو یقین ہے, جس طرح کہ مجھے آپ کے لب لہجے سے لگ رہا ہے, آپ کو یقین ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, تو پھر میم آپ اس پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے جو کی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ آپ ان پارٹیوں سے پوچھیں جن کے بارے میں یہ خبریں ہیں, میرا تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا جو ہے اس حصے کو میں جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں, ملک کے اندر جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے بڑی قربانیاں دے کر جمہوری تسلسل کو قائم کیا ہے. یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 13 سال کی تسلسل کے ساتھ جمہوریت قائم ہے, اور یہ صرف وہ شخص جس کے اندر ایک فاشسٹ اور ڈکٹیٹر کا ذہن ہو, یہ صرف وہ اس تسلسل کو توڑنے کی بات کرے گا, اور وہ عمران خان ہے. صرف یہ اس وقت جس وقت ملک اس آئینی مدت کو ایک دفعہ پھر مکمل کرنے جا رہا ہے, صرف 2 اسمبلیاں ملک کی تاریخ میں اپنی پوری مدت پوری کی ہے, اور دوبارہ سے ایک شخص جو فاشسٹ بھی ہے اور آمرانہ سوچ رکھتا ہے. اپنا اقتدار ہو تو سب اچھے کی خبر ہے, لیکن اپنا اقتدار اور کرسی نہ ہو تو ملک کے اندر آئین بھی توڑتا ہے, آئین توڑواتا بھی ہے, ملک کی مفادات کو بیچتا بھی ہے, ملک کی ترقی کو روکتا بھی ہے, ملک کی عوام کو جو ریلیف تھے ان کو بھی ختم کرتا ہے. یہ کس شخص, یہ کیوں, یہ تمام چیزیں اس فورن فنڈنگ سے جڑی ہیں جو پاکستان کے اندر ایک منصوبے کے تحت انٹینشنلی یہ افراتفری ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2013 میں جب 13, 14, 15 جس وقت ملک میں استحکام آ رہا تھا, جمہوری تسلسل جاری ہو رہا تھا, ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا, تو یہاں بیٹھ گئے ڈی چوک میں. کیوں بیٹھ گئے تھے اس وقت؟ کیونکہ سی پیک رک جائے, کیونکہ مہنگائی کم نہ ہو, کیونکہ ملک میں ترقی نہ ہو, ملک میں فساد رہے, انتشار رہے, افراتفری رہے. کیوں ایسے کرتے تھے؟ دھاندلی کا جو نعرہ لگایا وہ تو کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا, جوڈیشل کمیشن کا. کیوں نہیں آرام کر کے بیٹھے؟ کیونکہ یہ ملک میں, پاکستان میں جمہوری تسلسل کو یہ شخص قائم ہی نہیں رکھنا چاہتا. یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے, یہ اس فورن فنڈنگ کی کمپلائنس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایٹمی قوت ہے اس کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام قائم رہے. اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہو, یہ ایک پارٹی ہے, 13 جماعتیں پی ڈی ایم اور کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں جو ملک کے اندر میجورٹی رکھتے ہیں. یہ کوئی اس خوش فہمی میں مت رہے کہ یہ ملک کی میجورٹی, یہ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے جو نیشنل اسمبلی سے باہر ہے, وفاق سے باہر ہے, اور زبردستی خیبر پختونخوا پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ جس دن کوئی حرکت کرے گا اس کو پتہ ہے, جس طرح وفاق سے فارغ ہوا ہے یہ پنجاب سے بھی فارغ ہوگا اور خیبر پختونخوا سے بھی فارغ ہوگا. کاشف کیا حال ہے آپ کا؟ ملک میں معیشت کافی زبردستی کا شکار ہے, تو سارے سینئر پولیٹیشین ہیں, یہ ممکن تھا کہ ان کو مذاکرات میں انگیج کیا جاتا, دونوں طرف سے کوئی کمیٹیز بنا دی جاتی اور ان کمیٹیز کے اوپر کوئی چیزیں گفتگو کی جاتی اور 2-3 ماہ اس کو چلا لیا جاتا. کیا ایسا ایفرٹ ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کو کنکلوڈ نہیں ہو سکی؟ اور مذاکرات کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جماعت کے اندر 2 رائے ہیں, ایک ہے کہ آپ اسمبلی ٹوٹے تو فوری الیکشن میں جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بچایا جائے. تو یہ بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جماعت میں بھی سپریٹ رائے ہیں اور فیصلے کا اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا جائے؟ دیکھیں, بات صرف یہ ہماری پوری جماعت میں اور پوری کولیشن گورنمنٹ میں اور پوری پی ڈی ایم میں ایک ہی موقف ہے کہ یہ فتنہ ہے, فسادی ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, فورن ایجنٹ ہے, اور یہ صرف شور اس لیے کر رہا ہے اور دھمکاتا اس لیے اور گالی اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ان تمام اعمالوں کا شور مچا ہوا ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور ایسے بزدل شخص سے کسی کو کوئی ڈر نہیں لگتا. اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تباہی معاشی تباہی کر کے گیا اس کو درست کیسے کرنا ہے, جو یہ مہنگائی برپا کر کے گیا اس کو کم کرنا ہے. آپ کہتے ہیں معیشت زبو حالی میں ہے, یہ معیشت زبو حالی میں 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک ہوئی ہے. یہ اس وجہ سے زبو حالی میں معیشت, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم کو رات کو سو کر صبح اٹھ کر ٹی وی سے پتہ چلتا تھا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہے.
اس وقت آپ کو یاد ہوگا خواتین انگوٹھوں پہ لکیریں لگا کر یہ آیا ہے نا سیلاب، بتائیں کسی چیز کی قلت ہو، کیونکہ اس وقت آٹے کا مافیا اور چینی کا مافیا ملک پہ مسلط نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 1 کلو چینی کے لیے خواتین قطاروں میں کھڑے ہو کر شناختی کارڈ دے کر انگوٹھا لگا کر 1 کلو چینی لیتی تھی رمضان میں. زبو حالی وہ تھی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک میں سیلاب کے باوجود کسی چیز کی قلت نہیں ہونے دی. وہ ملک جو دیوالیہ ہو چکا تھا اس کو سنبھالا اپنے سیاسی کیپٹل کو کمپرومائز کر کے، کیونکہ ملکی مفاد کو اور عوام کے مفاد کو آگے رکھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اگر پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، جو ان کی سبسڈی دی ہوئی ہے، جو یہ مارچ میں سبسڈی دے کر گئے، جو فنڈڈ نہیں تھی، جو آئی ایم ایف کی شرط کے خلاف تھی، جو دستخط انہوں نے آئی ایم ایف ڈیل کے ساتھ کیے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ فیصلہ لیں گے تو عوام کو تکلیف ہوگی تو وہ ہم سے سوال کریں گے. ہم تو تیسری چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آ رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ اگر آج ملک کو نہ سنبھالا ہم نے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے بھی نکالا ہے، ملک کو مہنگائی سے بھی نکالا ہے، اور ملک کے اندر ترقی کو بھی واپس لائے ہیں، ملک کے اندر منصوبے بھی دیے ہیں، ملک کو روزگار بھی دیا ہے، نوجوان کو روزگار بھی دیا ہے، اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کر کے نواز شریف نے ہی 2015 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو خیر باد کہا تھا. 2013، 14، 15 میں یہ جو تمام معاشی صورتحال تھی اس کو ٹھیک کیا تھا. اسی طرح پنجاب میں 10 سال خدمت کی ہے شہباز شریف نے. جس پنجاب کے صوبے کو اور لوگوں کو انہوں نے در بدر کر دیا، ان کی ترقی چھین لی، ان کا روزگار چھین لیا، مافیا مسلط ہو گیا ملک کے اوپر، انہوں نے تباہی لگا دی ہر چیز کی. اور آج شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیوں نہیں بند کیا؟ کیوں نہیں لائے کرپشن سامنے؟ وہ جو آج بات کر رہے تھے کہ اربوں باہر جاتے ہیں، کروڑوں اندر آتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں ڈالر، پھر واپس آ جاتے ہیں، تو اگر اتنا کچھ پتا تھا تو عوام کے سامنے لے آتے نا. کیوں نیب ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ مانگتا تھا؟ کیوں نیب نے ثبوت نہیں دیے؟ وہ 26 ریفرنس، 56 ریفرنس، 54 ریفرنس، صندوق آ گئے سپریم کورٹ کے باہر، وہ ہیروں کی JIT بن گئی، وہ روزانہ کی بنیاد پر مریم نواز اور نواز شریف کی. لوگ تو نہیں بھولے. اگر مریم نواز اور نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر نیب کی پیشیاں، جھوٹے الزامات جو ان کو پتہ تھا جھوٹے ہیں، اس کی پیشیوں پر آ سکتے ہیں صرف قانون کی عزت کی خاطر، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جواب انہوں نے دینا ہے. تو آج عمران خان اور بشرا بی بی اور فرا گوگی کیوں نہیں جا سکتی نیب؟ کیوں نہیں جا سکتی FIA؟ کیوں نہیں جواب دے سکتے جو سوالات اور الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں؟ دے نا، ہاتھ پکڑ کے جائیں نیب میں، جائیں FIA میں، جائیں اینٹی کرپشن میں اور جواب دے دیں. یہ ڈرامے نہیں چلیں گے. آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے، آپ نے چوری کی ہے، ڈکیتیاں لگائی ہیں آپ پہ، جو اور یہ تو الزام لگاتے تھے، یہاں ثبوت پیش ہو رہے ہیں آپ کے سامنے تصاویر میں. وہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہار جواہرات جو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہیں. وہ 3 کیرٹ کی انگوٹھی یا 2 کیرٹ کی نہیں چاہیے، 5 کیرٹ کی چاہیے. وہ مرشد، وہ گھڑی بیچ دو، وہ فلاں خان صاحب. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک پر مسلط ہے اور آج یہ مسلط ہیں خیبر پختونخوا پہ. یہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ تو جس دن جائیں گے اس دن پتہ چلے گا. آخری سوال. عمران خان نے جمعے کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا. امیر حمزہ سے عمران خان نے جمعے کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا. تو کیا آپ لوگ بھی پنجاب میں اعتماد لانے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چور میں اسمبلیاں، تو اس چور اور جھوٹے میں اسمبلیاں توڑنے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمبلیاں ان کو تحفظ دے رہی ہیں. یہ بات ان کو پتہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ان کے اگلے اعلان کا انتظار کرتے ہیں یا ان کے اگلے عمل کا انتظار کرتے ہیں جو شخص ہر روز، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یو ٹرن لیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری تمام آپشنز موجود ہیں جو ہم ایکسرسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں اس ملک میں جمہوریت اور آئین کو اور پاکستان کی عوام کو اس فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے، اور ہم وہ ہر آپشن اپلائی کریں گے اور ملک میں کسی قسم کا سیاسی عدم استحکام نہیں لانے دیں گے، کیونکہ ملک اس قسم کے سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہر مختلف نیوز اپڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں.